امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک نورانی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس تسبیح کے بارے میں ہی مئۃ باللسان وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَان. اللہ اکبر. دیکھنے میں تو یہ 100 دانہ ہے. صحیح. دیکھنے میں تو 100 دانے ہیں جو ہم زبان سے جاری کرتے ہیں. وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَان. اور میزان میں یہ جو ہزاروں کے برابر ہے. بہت قیمتی ہے. ماشاءاللہ آپ نے جس انداز میں ذکر کو لا کہ فاطمہ الزہرا کے تسبیح کے ساتھ آپ نے جس طرح سے اس کو ملایا، یقیناً سن کر دل کو بہت زیادہ اس کا ہمیں اطمینان ہوا اور بہت زیادہ سکون ملا آپ کی اس گفتگو سے. تو میں یہی آپ سے جاننا چاہوں گا اور ہمارے دیکھنے والے بھی یقیناً یہ اس کو جاننے کے متمنی ہوں گے کہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے تسبیح جو ہم یقیناً ہم سب جانتے ہیں کہ ہم نماز کی بات پڑھتے ہیں، اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ اب یہ اس سے بڑھ کر تو آپ نے فرمایا کہ کوئی ذکر نہیں ہے جس کے ذریعے سے عبادت کی جا سکے. صحیح، بالکل بہترین عبادت ذکر فاطمہ زہرا. یہی آپ سے ہم جاننا چاہیں گے کہ یہ ذکر جو ذکر کثیر ہے تو یہ فقط نماز کے بعد ہی ہم پڑھ سکتے ہیں یا پھر اس کے کوئی وقت معین نہیں ہے یا معین ہے؟ اگر اس کو بھی اگر واضح کر سکیں. بہت اچھا آپ نے پوائنٹ اٹھایا، یہاں پر بہت اچھا سوال کیا ہے جس کی طرف ہم سب کو متوجہ ہونے کی ضرورت ہے. اکثر ہمارے ذہنوں میں اذہان مبارکہ میں اور خصوصاً ہمارے آڈینس کے جتنے بھی سننے والے ہیں اور ان کے اذہان میں یہی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے بعد ہی ہم تسبیح حضرت فاطمہ زہرا کی تلاوت سے. حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے تسبیح کے بارے میں ہے کہ علی کل حال مطلوب ہے. اللہ علی کل حال، علی کل حال مطلوب ہے، یعنی ہر حالت میں، جس حالت میں بھی ہو، چاہے نماز کے حالت میں ہو، چاہے آپ سفر کے حالت میں ہو، چاہے حضر کے حالت میں ہو، ہر حال میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح پڑھنے کی ہمیں ضرورت ہے جو کہ مطلوب ہے. کیونکہ ذکر ہے، ذکر اللہ ہے، اللہ کا ذکر حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح ہے. اب ذکر الہی کے لیے صرف نماز ضروری نہیں ہے. صحیح. آپ سفر میں ہیں، آپ آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ جس جگہ بیٹھے ہوئے آپ چل رہے ہیں، ہر وقت آپ کر سکتے ہیں. یہاں پہ ایک خوبصورت روایت جو ہے آپ کی خدمت میں عرض کر لوں. یہ خوبصورت روایت جو ہے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنے صحابی جو ہے ابا ہارون، جو کہ مشہور صحابی ہے، کہ اس سے فرمایا کہ یا ابا ہارون انا نأمر صبیاننا بتسبیح زہرا کما نأمرہم بالصلاۃ. فرمایا کہ اے ابا ہارون، ہم اپنی اولادوں کو، اپنے بچوں کو تسبیح فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا اس طرح حکم دیتے ہیں جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیتے ہیں. نماز تو واجب ہے، نماز پڑھنے کا حکم تو سب دیتے ہیں، یعنی ایسے تسبیح کی تلاوت کرو، تسبیح پڑھا کرو جس طرح تم نماز کو واجب سمجھ کر، عبادت سمجھ کر کرتے ہو. ٹھیک. امام جعفر صادق علیہ السلام نے ابا ہارون کو یہ فرمایا. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں ایک اور صحابی آتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ یا ابن رسول اللہ، میری سماعت کا مسئلہ ہے، میں کم سنتا ہوں، کوئی علاج بتا دیجئے. میں توجہ ہے، میں کم سنتا ہوں، میری سماعت کے لیے کوئی علاج بتا دیجئے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے کیا خوب ارشاد فرمایا کہ اے صحابی، تم اگر اپنی سماعت کی علاج چاہتا ہے تو ہماری جدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کیا کرو. اللہ اکبر. کتنی بابرکت یہ ذات فاطمہ زہرا کی ہے، یعنی کہ ان کی تسبیح آپ کی سماعت کے لیے بھی علاج ہے. یقیناً اسی سے آپ یہ آپ کے اسی نقطے سے ہم کہہ سکتے ہیں آج جو حق کی سماعت کے پہ قادر نہیں ہیں، یقیناً یہ انہی ذات سے، فاطمہ زہرا سے دوری کی وجہ ہو سکتی ہے کہ فاطمہ زہرا کی ذات سے ہم دور ہیں. تو یہ افراد جو حق کی سماعت سے حق نہ سن سکتے ہیں، نہ سمجھ سکتے ہیں. ہاں، کان تو رکھتے ہیں، سن نہیں پاتے، دل تو رکھتے ہیں، سمجھ نہیں سکتے ہیں. وہ کیا سمجھے جن کے دل میں حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت نہ ہو، اس کے دل یقیناً مردہ ہے. اس کے کان جو ہے، کان تو رکھتے بظاہر، لیکن وہ حق کو سننے کی قابلیت اس میں بالکل نہیں ہے. ہمیں دیکھنے کو یہ نمونے ملتے ہیں. وہی قرآن کے آیت کے مفہوم ہے کہ وہ جو دل تو رکھتے ہیں لیکن سمجھنے کے قابل نہیں ہیں، آنکھوں تو رکھتے ہیں لیکن دیکھ نہیں سکتے ہیں، ظاہری آنکھ ہے لیکن حقیقت کو درک نہیں کر سکتے، وہ حقوق کو درک نہیں کر سکتے. جو اہل بیت علیہ السلام کے جو حقیقی جو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے احادیث مبارکہ ہے، جو حق کی طرف ہمیں لے جاتے،
جو روشنی ہے جو ہدایت ہے وہ ان تک نہیں پہنچتے چونکہ ان کے دل میں محبت فاطمہ نہیں ہے. میں اپنے اس جملے کو مکمل کر دوں کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس بابرکت ذکر جو ہے تسبیح ہے حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، اس کے بیک گراؤنڈ کیا ہے اس کے انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں انشاءاللہ بہت قدام گنجائش نہیں ہے کہ امام محمد باقر علیہ السلام کے ایک نورانی حدیث ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے اس تسبیح کے بارے میں ہی مئۃ باللسان صحیح وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، اللہ اکبر. دیکھنے میں تو یہ 100 دانہ ہے، صحیح دیکھنے میں تو 100 دانے ہیں جو ہم زبان سے جاری کرتے ہیں. وَأَلْفٌ فِي الْمِيزَانِ، اور میزان میں یہ جو ہزاروں کے برابر ہے. بہت قیمتی ہے، قیمتی جملہ ہے کہ قیامت کے دن جو ہے سب سے بہترین عمل جو آپ کے کام وزنی عمل تسبیح حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے. اور معصوم امام فرماتے ہیں کہ میں ہر نماز کے بعد تسبیح فاطمہ زہرا صلوات اللہ علیہا کو پڑھنا مجھے بہت پسند ہے. 1000 رکعت پڑھنے سے بہتر میں سمجھتا ہوں کہ میں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کو پڑھیں. یہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی تسبیح کے بابرکت